تراویح میں سنی۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع ہیں، 77 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا، نیز اس میں مزید یہ مضامین بیان ہوئے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کا ذکر ہے۔ بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا، قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، سمود، اصحاب الرس، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے۔ ان لوگوں نے بھی انبیاء کرام کو بہت ستایا تھا، ان قوموں نے اپنے اپنے نبی کو بہت ستایا اور اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے پر غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ یہ تو کفار کا پرانا دستور ہے، جو بھی حق کی بات کرتا ہے، کوئی بھی اچھی بات کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس کو اذیتیں دی جاتی ہیں، دل آزاریاں کی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے۔ یہ پرانا دستور ہے کفار کا۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مؤمنین کی تعریف بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب نازل ہوگا۔ سورہ شعراء یہ بھی ہم نے سنی ہے۔ آخری 4 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ وہ 4 آیتیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت میں 11 رکوع ہیں، 227 آیتیں ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، جس کا معنی واضح ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کی، اور انجیل کی جگہ راءات یعنی وہ صورتیں عطا کی جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ تواسین یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں طا، سین، میم آتا ہے، اور حوامیم یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں حا، میم آتا ہے، کے مابین صورتیں عطا فرمائیں، اور مجھے حوامیم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام پر فضیلت دی، اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کے واحد و یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی جو عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا کہ کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ کو تسلی دی گئی۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہونے والا مکالمہ، روشن نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید و مدد کیے جانے اور جادوگروں کے ایمان لانے کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے
عرفی باپ آزر اور اپنی قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، یکتائی کو ثابت کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں، بلکہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی شاعر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے حکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل، آخری سورہ جو ہم نے تراویح میں سنی، کہ سورت مکے میں نازل ہوئی، 7 رکوع ہیں، اس میں 93 آیتیں ہیں۔ نمل کا مطلب ہے چیونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا بیان ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا گیا، اس چیونٹی کی وجہ سے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے، قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی۔ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی، اور یہ 5 واقعات اس میں بیان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ کہ جب آپ لشکر لے کے جا رہے تھے اور چیونٹی، اس نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ سائیڈ میں ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے، اس لیے سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ اب کئی میل دور چیونٹی کی یہ آواز، چیونٹیوں کی آپس میں یہ باتیں سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور مسکرائے کہ چیونٹی آپس میں کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس چیونٹی کا ذکر قرآن میں آ گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ چیونٹی جنت میں جائے گی، انشاءاللہ جنت میں اس چیونٹی کی زیارت کریں گے، جنت میں وہ چیونٹی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے کہ اس نے زمین و آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کا انسان کو الہام کیا، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا۔ یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اچانک آئیں گی، لوگ کام کاج میں مصروف ہوں گے، اپنے ڈیلی روٹین میں مصروف ہوں گے، اچانک قیامت کی ہولناکیاں شروع ہو جائیں گی۔ نیز اللہ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا۔ قیامت کی چند علامات بیان کی گئی، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، پہاڑوں کا اڑنا اور سور میں پھونک ماری جانا۔ یہ پہاڑ جو ہمیں اتنے بڑے بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، یہ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام بیان کی گئی اور ان کی جزا بیان کی گئی۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، اور اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے نہ جانے انسان جو اب تک جو ترقیاں ہو رہی ہیں یا آگے ہوں گی مزید، یہ سارا انسانی عقل جس کو اللہ پاک نے بنایا، اور ہم اس کا استعمال پوری زندگی میں صحیح استعمال نہیں کرتے، تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں اور بس آگے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں موجودہ ٹیکنالوجی میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اب اس میں تصویر دکھائیں یا اس کو ویڈیو دکھائیں تو وہ پورا اس پہ آرٹیکل لکھ دے گا یا پوری سٹوری کریٹ کر دے گا۔ اس جگہ کہ یہ ویب سائٹ مجھے چاہیے بنا دو، دستی وہ چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویب سائٹ بنا دے گا، موبائل ایپ بنانی ہے تو وہ سارا وہ بنا دے گا۔ یہ سارا انسان کا بنائے ہوئے وہ مشین ہے نا کہ جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ بعض اوقات ہمیں کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، پکچر دیکھ کے ہم سوچیں پڑ جاتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ کے یا کوئی تصویر دیکھ کے سوچیں پڑ جاتے ہیں کیا سٹوری بنے گی، لیکن وہ چیٹ جی پی ٹی انسان کی بنائی ہوئی روبوٹ مشین وہ ایگزیکٹ اور فوری طور پہ اس کی پوری سٹوری کریٹ کر دے گی اور ایگزیکٹ کرے گی۔ تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں
جو آرٹیکل آپ نے لکھنا ہے، کسی موضوع پہ لکھنا ہے، مثلا رمضان کے موضوع پہ کوئی مضمون لکھنا ہے، اب اس کو آپ کہیں گے رمضان کے موضوع مضمون لکھو، آپ کے سامنے سارا پورا ٹاپک رمضان کے حوالے سے، اعتکاف کے بارے میں کہیں گے وہ ساری ڈیٹیل اعتکاف کی لا کے آپ کے سامنے لکھی دکھائی۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کی بنائی ہوئی جو اتنا کچھ کر رہی ہیں، تو انسانی دماغ کی کیا پاور ہوگی، کیسا اللہ نے اس کو ایک شاہکار بنایا ہوگا، کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ زمین و آسمان، بحر و بحر، یہ سارے نظام شمسی اور یہ کتنی بڑی کائنات ہے، تو یہ ساری اللہ پاک کی قدرت کی دلیل ہے، نشانیاں ہیں، زمین کے جو خزانے ہیں اس سے انسان فائدہ اٹھائے، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب یہ جو جتنی جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اس سے جابس ختم ہو جائیں گی، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ انسان کی ایک قسم کی اسسٹنٹ ہے، انسان کے غلام ہے۔ اب یہ چیٹ جی پی ٹی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ انسان کی مدد کر رہی ہے نا، کہ ہمیں مزید زیادہ اپنے ملازم رکھنے کی حاجت نہیں ہے، اپنے اسسٹنٹ رکھنے کی حاجت نہیں ہے، اسی سے ہم کنٹینٹ رائٹنگ کا کام بھی کر لیں گے، اسی کو ہم کہیں گے تم مجھے یہ آرٹیکل لکھ دو، اسی سے کہیں گے فلاں چیز کی ڈسکرپشن لکھ دو، اب وہ لکھ دے گی، جہاں پہلے 10 بندے رکھنے پڑتے وہاں یہی کام ایک چیز کر لیتی ہے۔ تو یہ ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انسان کو بنایا گیا ہے عبادت کے لیے، ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے، اس کائنات کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے، سورج، چاند، ستارے، دن کی روشنی، یہ سارا کچھ رات دن انسان کے لیے ہے، لیکن انسان اپنے رب کے لیے دن رات اس کی عبادت کرے اور ساری توجہ اپنے رب کی طرف رکھے، ہر چیز اس کی خدمت گار ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ ہے، عبادت ہمیں کرنی چاہیے اعتکاف میں، کیونکہ باہر جب ہوتے ہیں تو دنیا کے 100 کام کاج دھندے، اپنی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ اگر مکمل ہم کنسنٹریشن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت صحیح ہو، توجہ سے ہو، روحانی سکون ملے، تو ہمیں زندگی میں کم سے کم ایک بار تو اعتکاف کی سعادت حاصل کر لینی چاہیے۔ اگلے سال پتہ نہیں رمضان ملے نہ ملے، زندگی ہو نہ ہو، کچھ پتہ نہیں۔ مشکل تو ہوتا ہے، کوئی بھی اسٹیپ لینا ہو، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہو، کچھ نئی چیز کرنی ہو تو مشکل ہوتا ہے۔ جن کو واقعی پرابلم ہے، چھٹی کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے سیریس شرعی مسائل ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو کوشش کر کے کر سکتے ہیں اعتکاف، 10 دن کی قربانی دے سکتے ہیں، ان کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں ڈیرے جما لینے چاہیے۔ تو کہتے ہیں نا، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، یعنی معافی کی، مغفرت کی، بخشش کی بھیک مانگ کے ہی اللہ کے در سے جانا چاہیے، اور اللہ پاک بخش ہی دیتا ہے جب اس کے گھر میں آ کے وہ پڑ جاتا ہے۔ ہر ایک کو اجازت بھی نہیں ملتی، اللہ پاک اپنے گھر میں ہر ایک کو اجازت نہیں عطا فرماتا کہ اعتکاف کو بیٹھ سکے، بعض کا کوئی چاہنے کے باوجود بھی نہیں بیٹھ سکے گا، کیونکہ اللہ اسے نہیں توفیق دے گا، لیکن ہم کوشش کریں اللہ میں نیت کرتا ہوں اور مجھے توفیق بھی عطا فرما اپنے گھر میں بیٹھنے کی۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ